اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور ریاضت میں اور مجاہدے میں آپ نے اپنا دل لگا لیا اور اسی میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، اسی میں محو ہو گئے، تو دمشق آپ تشریف لائے اور دمشق آپ نے بیت المقدس میں ایک جگہ جا کر ایک حجرے میں کئی سال تک آپ نے جمادی الاخری کا مہینہ جاری ساری ہے، اور اس مہینے کی جو 14 تاریخ ہے، اس میں وقت کے جلیل القدر امام شرق و غرب میں جن کی شہرت تھی اور پوری دنیا کے اندر جن کا نام تھا، اسلام کی حجت، اسلام کے مفکر، امت کے حکیم، علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کے ماہر، یعنی سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تاریخ اسلام کی ان ہستیوں میں سے ہیں جن پر تاریخ ناز کرتی ہے، جن پہ امت مسلمہ جو ہے فخر کرتی ہے، بلکہ جن پر عالم انسانیت فخر کرتی ہے۔ گویا کہ آپ ایسے جہاں دیدہ اور ایسے ماہر فن، ایسے فلسفی، ایسے عظیم جو ہے مفکر اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ 450 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن میں آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ایک مدرسے میں حاصل کی، پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے اور نیشاپور میں آپ نے امام الحرمین امام جوینی رحمہ اللہ سے آپ نے علوم و فنون حاصل کیے۔ تو اسی طرح اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ پھر بغداد تشریف لے گئے، پھر وہاں آپ نے علوم و فنون حاصل کیے، پھر وہاں پر علمی مقام آپ کا بڑھتا گیا اور آپ اس مقام تک پہنچے کہ بادشاہ کے دربار میں جو علماء بیٹھ کر آپس میں مسائل میں گفتگو کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے تھے، اس میں امام غزالی رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی متکلم، کوئی علم عقائد کا ماہر نہ ٹھہر سکا، اور بڑی چھوٹی عمر میں امام غزالی رحمہ اللہ مدرسہ نظامیہ کے اس مقام پر فائز ہوئے جس مسند پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے علماء تمنا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اس مسند پر آپ فائز المرام ہوئے، بیٹھ کر آپ نے درس و تدریس ارشاد فرمائی اور آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس مقام کو حاصل کیا۔ پھر آپ کی شہرت پھیلتی گئی، بڑے بڑے علماء طلباء بن کر طلباء کی حیثیت سے آپ کے پاس آتے اور علم دین آپ سے حاصل کرتے، اور آپ نے وہاں پھر کئی سال تک تدریس کی مدرسہ نظامیہ میں۔ بادشاہ کے دربار میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا اور بغداد کی سرزمین میں گویا کہ آپ کا بڑا شہرہ تھا اور طلباء دنیا بھر سے آپ کے پاس آتے تھے، اور پھر مختلف علوم و فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ آپ نے فلسفہ میں، آپ نے اصول و فقہ میں اعلیٰ درجے کی آپ نے مہارت حاصل کی، کثیر کتب آپ نے تصانیف فرمائی۔ اسی زمانے میں آپ کی ایک مشہور کتاب ہے اصول فقہ پر، المستصفیٰ، جو اصول فقہ پر بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اسی زمانے میں آپ نے تحافۃ الفلاسفہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی، جس میں پوری دنیا کے اندر جو ہے کتاب نے ہلچل مچا دی، اور امام غزالی رحمہ اللہ پھر اسی روش پر چلتے رہے۔ لیکن جو اطمینان قلبی تھا، دل کا اطمینان ہوتا ہے بندے کا، اور دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب والا، قرب الہی کی جو لذتیں ہیں اور رضائے الہی کا جو شوق ہے، لقائے الہی کے لیے جو بندے کا دل تڑپتا ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ تحقیق حق کے جذبے میں مختلف علوم و فنون پڑھتے رہے، فلسفہ بھی پڑھا آپ نے، دیگر علوم بھی آپ نے پڑھے، لیکن بالآخر آپ کی نگاہ جو ہے تصوف پر پڑی، اور علم تصوف کی پھر آپ نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ فرمایا۔ ان میں سے بالخصوص ایک کتاب امام ابو طالب مکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قوت القلوب، وہ آپ نے پڑھی، اس کا آپ نے مطالعہ فرمایا۔ تو کتاب پڑھ کر پتہ چلا کہ یہ فن تصوف صرف پڑھنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو کرنے کا نام ہے، یہ قول نہیں ہے بلکہ یہ تو عمل ہے۔ تو یہ باتیں نہیں ہے بلکہ یہ اعمال کی دنیا ہے۔ تو اب آپ کے اندر یہ کشمکش پیدا ہوئی کہ میں کس طرح اپنی تمام شہرت، اپنا مقام و مرتبہ، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا جاہ و جلال، بادشاہ کی نظر میں جو آپ کا
ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹس تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ تصوف کی راہ پر کیسے چلے؟ یہ ایک کویسچن تھا، ایک سوال تھا آپ کے ذہن میں۔ تو ایک عرصہ تک آپ اسی کشمکش میں رہے کہ اب کریں کیا؟ کون سا رستہ چوز کروں، کون سا رستہ منتخب کروں؟ تو حتیٰ کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ کی بھوک بھی ختم ہو گئی، دل آپ کا بے چین تھا، دل بے قرار تھا۔ تو ایک طرف دنیا کا مال ہے، ایک طرف مقام و مرتبہ، جاہ و جلال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور دوسری طرف جو ہے صوفیاء کا رستہ ہے، اولیاء اللہ کا رستہ ہے، تقویٰ اور توکل کا رستہ ہے، تو اپنے آپ کو فنا کر دینے کا رستہ ہے، فنا فی اللہ کا جو ہے وہ رستہ ہے۔ بالآخر ایک عرصہ دراز کی کشمکش کے بعد سن 488 سنی ہجری امام غزالی رحمہ اللہ نے بغداد کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں کہ سن 450 ہجری آپ کی جو ہے یوم ولادت ہے، اور 488 ہجری میں یعنی 38 سال کی عمر میں امام غزالی رحمہ اللہ نے بغداد شریف چھوڑا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سادہ سا یہی بنتا ہے کہ جب آپ کا دنیا میں شہرہ تھا تو اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، 38 ایئرز۔ اب دیکھیں اس وقت آپ کی شہرت انتہا کو پہنچ چکی تھی، تو اس سے اگر 10-12 سال پہلے دیکھا جائے تو آپ اس مقام اور مرتبے تک پہنچ چکے تھے، اور جو آپ کا شہرہ لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ نے عبادت، ریاضت، نفلی روزے ہیں، اور ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور ریاضت میں اور مجاہدے میں آپ نے اپنا دل لگا لیا، اور اسی میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، اسی میں محو ہو گئے۔ تو دمشق آپ تشریف لائے، اور دمشق آپ نے بیت المقدس میں ایک جگہ جا کر ایک حجرے میں کئی سال تک آپ نے عبادت کی۔ پھر آپ مقام خلیل پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کا مرکز انور ہے، وہاں پر آپ نے بہت فیض حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ آپ نے وعدے بھی کیے۔ تو یہ آپ کا سفر، یہ وہی سفر ہے جس میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کتاب یہ آپ نے تصنیف فرمائی۔ پھر دوبارہ آپ روس تشریف لے آئے، اور وہاں آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ تو پھر سن 505 ہجری میں 14 جمادی الاخری کو آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال پرملال ہوا۔ گویا 55 سال کی عمر میں امام غزالی رحمہ اللہ کا وصال پرملال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔